حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اتنے اونچے عالم تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح مکہ میں رہتے تھے، تو لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے، کوئی مسئلہ پوچھتا، کوئی مسئلہ پوچھتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے مکہ والو، مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، اس لیے کہ تم میں عطا ابن ابی رباح موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی ایک تابعی کے بارے میں یہ فرمائے، یہ سند تھی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ عطا ابن ابی رباح یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا تو مجھے فرمانے لگے کہ آج میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں۔ جنتی عورت مجھے لے کر جھونپڑی میں گئے جو باہر تھی شہر سے، وہاں دیکھا ایک بوڑھی سی عورت بالکل کالے سیاہ رنگ کی موجود ہے۔ فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ میں نے کہا جی آپ کس دلیل سے کہتے ہیں یہ جنتی عورت ہے؟ کہا یہ عورت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا فرما دیجئے اللہ یہ بیماری مجھ سے ختم کر لے۔ آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہے تو تیرے لیے میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے صحت دے دیں گے، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا جی جنت بھی آپ دلوا دیں، دعا بھی کر دیں، آپ کو کون سی کمی ہے؟ لیکن یہ عورت پہچانتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے دعا کرنی ہوتی تو فوراً کر دیتے۔ اللہ کے نبی کی چاہت یہ ہے کہ میں صبر کر کے دکھاؤں، اللہ کے نبی کی چاہت کو پہچانا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے علم کے ساتھ علم کی سمجھ، دین کی سمجھ۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا اس کو دین کا علم دیتے ہیں۔ دین کا علم ہوتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے، دین کا علم ہوتے ہوئے بے دین بن سکتا ہے، دین کا علم ہوتے ہوئے شیطان کے راستے پر انسان چل سکتا ہے، دین کا علم ہوتے ہوئے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، لیکن اگر دین کی سمجھ ہوگی اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ وفد عبد القیس ایک وفد مدینہ منورہ کے اندر آیا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کون ان کی مہمان نوازی کرتا ہے؟ صحابہ ان کو اپنے گھروں میں لے گئے، ان کو کھلایا بھی پلایا بھی اور ان کو دین بھی سکھایا۔ ایک ہفتے کے بعد آپ نے بلایا اور دین کی کچھ باتیں پوچھیں، فرمایا ابھی اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ صحابہ پھر لے کر گئے، پھر ایک ہفتے تک کھلایا بھی پلایا بھی اور دین بھی سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے دین کے بارے میں کچھ پوچھا اور فرمایا الحمدللہ اصبحوا فقہا، اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ یہ فقیہ بن چکے، دین کی سمجھ والے بن چکے۔ 2 ہفتے کے اندر ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ اب پہچان لیں گے کہ اللہ کے نبی، اللہ پاک اور اللہ کے نبی کس کس بات سے خوش ہونے والے ہیں۔ حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر میں روانہ فرمایا، صفیں بند گئیں، دشمن سامنے ہے، مسلمانوں کی صفیں اس طرف ہیں۔ انہوں نے اب تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہا، امیر تھے کہ جب میں اللہ اکبر کہوں تو سارے کے سارے وضو کر لینا، پھر میں اللہ اکبر کہوں گا تو سارے کے سارے اپنے جوتوں کے تسمے باندھ لینا اور تیار ہو کر صفوں میں کھڑے ہو جانا، اور تیسری دفعہ میں اللہ اکبر کہوں گا تو پھر حملہ کرنا۔ اب دشمن نے تیر برسانے شروع کر دیے، اب یہ انتظار میں ہے کہ کب امیر صاحب اللہ اکبر کہیں۔ ایک تیر آیا، 2 آئے، 10 آئے، 20 آئے، تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور یہ چپ کر کے کھڑے ہیں۔ امیر صاحب اجازت دیجئے ہم بھی کچھ تیاری کریں، خاموش کھڑے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہہ رہے۔ جب 2-3 دفعہ انہوں نے کہا، ان کا بھتیجے میں اس وقت کو پہچانتا ہوں جب فرشتے اترا کرتے ہیں، جب اللہ کی مدد اتر جایا کرتی ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس وقت کو پہچانتا ہوں۔ ہم نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے،
ان وقتوں کو ہم پہچانتے ہیں۔ تو یہ ہے دین کی سمجھ، وہ علم انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ کی مدد کو اتروائے گا اور آپس میں مسلمانوں کو ایک جسم، ایک جان کی طرح بنائے گا، جو علم ایسا ہو کہ اس کے ساتھ دین کی سمجھ ہو، ایک خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر ہو، اس علم کے ساتھ عمل ہو، صرف علم نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ عمل ہو۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ ھذا اوان ذھاب العلم، اللہ نے مجھے وہ وقت دکھایا ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ صحابی نے فرمایا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم علم سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ فرمایا یہودی بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، سارے تورات پڑھتے ہیں، کیا کرنا ہے ایسے علم کو؟ ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ تورات میں لکھا ہوا اللہ کے نبی کی مان لو، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے علم کو کیا کرنا ہے؟ یہ علم کا اٹھنا ہی ہے۔ ایسا علم ضروری ہے جس علم کے ساتھ دین کی سمجھ ہو، ایسا علم ضروری ہے جس علم کے ساتھ عمل ہو، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ ایسا علم جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو۔ ہر وقت یہ ڈر رہے پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میرا صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا حشر کس حالت میں ہوگا، میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میری کیا حالت ہونی ہے۔ یہ وہ ڈر اور یہ وہ خوف اگر نہیں ہے تو علم نہیں، یہ علم شیطان والا علم ہے، جس علم کے ساتھ خوف خدا میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء تو وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ علماء ہی نہیں ہیں۔ کیا کرنا ہے ایسے علم کو جس میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد کے اندر ارشاد فرمایا، جب غزوہ احد کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کون ہے جو سعد ابن ربیع کی خبر لے کر آئے؟ سعد ابن ربیع یہ ایک انصاری صحابی ہے، مدینہ کے صحابی، کون ہے جو سعد ابن ربیع کی خبر لے کر آئے؟ صحابی اٹھے، بھاگتے ہوئے گئے، فرماتے ہیں پہلے میں نے سارے زندوں میں تلاش کیا، مجھے سعد ابن ربیع نہیں ملے، پھر میں گیا شہداء کے اندر تلاش کیا، وہاں بھی نہیں ملے، جب نہیں ملے تو میں نے بلند آواز سے جہاں زخمی اور شہید پڑے ہوئے تھے بلند آواز سے کہا کہ او سعد ابن ربیع، میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں، مجھے انہوں نے آپ کی خیر خبر پوچھنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایک ہلکی سی آواز آئی، جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ بالکل نزع کا وقت ہے، جان نکلنے والی ہے اور بالکل آخری وقت ہے، بالکل زخموں سے سارا جسم چھلنی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی اسی حالت میں بڑھنا شروع کیا اور فرمایا کہ میرا سلام کہنا رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور میری قوم انصار سے یہ کہہ دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرا بھی آنچ آئی تو قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی۔ ان کی بیٹی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ان کی بیٹی آئیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی اور کہا بیٹا اس پر بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کون عورت ہے اے امیر المؤمنین جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اپنی چادر بچھائی ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے کہا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جو جنت میں پہنچ گیا، تیرا اور میرا کیا پتہ ہے کہ ہمارا حال کیا ہونا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہتے ہیں یہ بات؟ یہ وہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے جس کے جنتی ہونے کی اللہ کے نبی نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ شہادت دی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ 10 مبشرہ میں سے سب سے اونچے درجے کے صحابی صدیق اکبر ہیں، یہ کہتے ہیں اے عمر تیرا میرا کیا پتہ ہے کیا ہونا؟ یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جو جنت میں پہنچ گیا ہے، اس کے لیے ہم اپنی چادر بچھائیں گے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس لڑکی کی وجہ سے اللہ پاک نے وراثت کا پورا باب نازل کیا تھا، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر طریقہ یہ تھا کہ لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، لڑکا ہوتا تو اس کو مل جاتی، اگر لڑکا نہ ہوتا تو چچا زاد بھائی آتے اور سب کچھ سمیٹ کر لے جاتے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے،
ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، کچھ مال تھا، چچا زاد آئے، سارا مال اٹھا کر لے گئے، یہ بیچاری بیوہ بھی منہ دیکھتی رہ گئی اور چھوٹی سی معصوم بچی بھی منہ دیکھتی رہ گئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت سعد بن ربیع کی بیوی پہنچی، یا رسول اللہ آپ ان سے یہی کہہ دیجئے کہ میری بیٹی سے شادی کر لیں تاکہ اس بیچاری کا بوجھ تو میرے اوپر نہ ہو، باپ بھی چلا گیا، جو کچھ مال تھا وہ یہ سارے اٹھا کر لے گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اس پر اللہ پاک نے پورا وراثت کا ایک باب اتارا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا باب اس لڑکی کی وجہ سے اترا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جو آدمی جنت میں پہنچ چکا ہے، یہ وہ لڑکی ہے جس کے لیے پورا ایک باب اللہ قرآن میں اتارتے ہیں، میرا اور تیرا کیا پتہ کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا شوق تو ہر مسلمان کو ہے، لیکن کچھ میرے صحابہ ایسے ہیں کہ جنت کو شوق ہے کہ جلدی میرے پاس آ جائیں، ان میں سے سلمان ہیں۔ جنت مشتاق ہے ان کی، جنت انتظار کر رہی ہے کہ یہ میرے پاس جلدی آئیں۔ انتقال کے وقت رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی کیا بات ہوئی، کس بات پر اتنے پریشان ہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے، لیکن ہم نے اس وعدے کو تو پورا ہی نہیں کیا، ہم نے تو دنیا کو اکٹھا کر لی ہے۔ اور روایت کرنے والے کہتے ہیں جب ان کا سارا مال جو انہوں نے چھوڑا تھا، بمائے ان کے سامان، برتن، بستر کے سب کی قیمت لگائی گئی تو صرف 12 درہم، 3 روپے بنتے تھے۔ لیکن ڈر ایسا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس وعدہ خلافی کرنے والوں میں آ جائیں۔ اپنے انجام کا ڈر، اپنے خاتمے کا ڈر، اپنے عمل کے قبول نہ ہونے کا ڈر، دنیا کی وسعت پر رونا، یہ وہ علم ہے جس علم پر اللہ مدد اتارتے ہیں۔ اس علم پر مدد اترتی ہے جس علم کے ساتھ دین کی سمجھ ہو، اس علم پر مدد اترتی ہے جس علم کے ساتھ عمل ہو، اور اس علم کے اوپر مدد اترتی ہے جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس علم پر اللہ کی مدد اترا کرتی ہے جس علم پر توبہ استغفار ہو۔ اگر آدمی جانتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارا جاننا بھی کوئی جاننا نہیں ہے، ہمارا عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تیرا دربار بڑا اونچا ہے، ہماری نماز اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے ہاں پیش کر سکیں، لیکن اب آپ کا حکم ہے، ٹوٹی پھوٹی ہم نے پڑھنی ہے، لیکن ہے نہیں اس قابل کہ آپ کے دربار میں جا سکے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں ہماری اپنی گندگیاں شامل ہیں، توبہ استغفار۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ صحابہ کی صفت کو بیان فرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں راتوں کو کم سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو روتے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس علم کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی جس علم کے ساتھ یہ 4 باتیں ہوں گی، ورنہ 1440 سال کی امت مسلمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی یہ امت مسلمہ کسی مصیبت کا شکار ہوئی ہے، کسی تنزل کی طرف گئی ہے، کسی مغلوبیت کا شکار ہوئی ہے، کسی پستی کے گڑھے میں پہنچی ہے، علم کی کمی نہیں تھی، کسی دور میں بھی علم کی کمی نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے ساری باتوں کو جانتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سب کچھ جانتے تھے، ابو طاہر قرمطی خبیث سب کچھ جانتا تھا، تاتاریوں کے زمانے میں علم کی کوئی کمی نہیں تھی، سقوط ہند کے وقت علم کی کمی نہیں تھی، سارے کا سارا رشیا مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، مدرسے کم نہیں تھے، یہ ہر دور کے اندر علم کی فراوانی تھی، بہتات تھی، لیکن اللہ کی مدد اس علم کے ساتھ آئے گی جس علم کے ساتھ دین کی سمجھ ہوگی، اس علم کے ساتھ آئے گی جس علم کے ساتھ عمل ہوگا، اس علم کے ساتھ آئے گی جس علم کے ساتھ خوف خدا ہوگا، اس علم کے ساتھ آئے گی جس علم کے ساتھ توبہ استغفار ہوگی، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔